کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی شرک پہ موت ہوئی ہے تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے، ایسا جرم ہے جس کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، عقل گواہی دیتی ہے کہ غلط ہے یہ۔ لہٰذا سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے انہی علماء دیوبند کی تحریر و تقریر سے کہ شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں اور مشرک دراصل کون ہیں۔ چونکہ دیوبندی لوگ خوف خدا بالائے طاق رکھ کر ہم سنیوں کو مشرک اور قبر پرست بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو کے آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ کی زبان پر یہی محاورہ آئے گا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی شرک اور قبر پرستی تو خود دیوبندی لوگ کرتے ہیں، لیکن الٹا ہم سنیوں کو مشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں۔ تو چلیں بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، آپ دیوبندیوں کی منافقت کے بارے میں دیوبندیوں کے رضائی بھائی یعنی غیر مقلدین وہابی نام نہاد اہل حدیث کے اس مولوی کی زبانی سن لیجئے۔ اور ایک اور بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق دیوبندی اور بریلوی میں یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے، عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک عقیدے سلسلے تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے۔ مگر دیوبندی اور بریلوی میں یہی ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن سب پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ سب کس کی آڑ میں کرتے ہیں؟ پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ بظاہر وہ بریلویوں کو تانے دیتے ہیں اور انہیں قبوری کہتے ہیں اور انہیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں اور انہیں نیاز اور فاتح کرنے والا کہتے ہیں، لیکن بباطن یہی لوگ اپنی کتابوں کے اندر اپنے اندرونی طور پر آپس میں یہ لوگ جو ہے وہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں میں یہ تمام سب لکھتے ہیں، عوام کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے۔ لیکن پردے کی آڑ میں یہ لوگ آپس میں مفاہمت اور آپس میں دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی بہت کوششیں کر رہے ہیں، دونوں ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حنفی دیوبندی جو ہیں ان کی بہت کوشش ہے بریلویوں کو منا لیں بنا لیں تاکہ یہ ایک ہو جائیں، لیکن بریلوی ان کو تو منہ بھی نہیں لگاتا۔ یہ تو اگر مسجد میں گھس جائیں تو انہیں مسجدیں دھلواتا ہے بریلوی، بہت دور بھاگتا ہے دیوبندیوں، وہابیوں سے تو بات ہی نہیں کرتے، کہتے یہ لوگ تو کھرے لوگ ہیں، اسے تو چھوڑو، یہ تو کھلے کافر ہیں، سیدھے کہتے ہیں۔ لیکن دیوبندیوں کو یہ کہتے ہیں یہ چوہے ہیں، چوہوں کی طرح دلوں کے اندر گھس کر کے اور اس طرح جڑیں کاٹتے ہیں۔ جیسے مملکت عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر ہمارے ملکوں کے بہت گھس آئے ہوئے چوہے موجود ہیں، یہاں بھی چوہے موجود ہیں۔ یہ شیر بن کر کے میدان میں نہیں آتے ہیں، یہ چوہوں کی طرح قطر قطر کاٹتے ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں موقع ملتا ہے اور جہاں نہیں ملا وہاں بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ ہاں ہم بھی وہی تم بھی وہی، سب کچھ ہم بھی موحد تم بھی موحد، لیکن یہ منافق ہے دراصل۔ تو سنا اپنے سامعین دیوبندیوں کی منافقت کہ ہم سنیوں کو یہ دیوبندی وہابی لوگ بدعتی، مشرک اور قبوری کہتے ہیں۔ بعض دیوبندی تو کھلے لفظوں میں قبر پرست اور قبر پجے بھی کہتے ہیں، لیکن یہی سب کام دیوبندی وہابی باطن میں یعنی چھپ کر کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جیسا کہ اس وہابی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث کے مولوی نے بتایا ہے، جس کی چند ایک مثالیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں شرک اور قبر پرستی کے متعلق دکھانے والا ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلے طارق مسعود کا یہ بیان آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ یہ یاد رکھو یہ بڑا خطرناک شرک ہے۔ نبی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یا کسی قبر پہ جا کے یہ سمجھنا کہ یہ بابا میری بگڑی بنا دے گا، انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ مشرک کی پر جنت میں نے حرام کر دی ہے۔ نبی کو مشکل کشا سمجھنا یہ کیا ہے؟ بڑا خطرناک شرک ہے۔ لیکن سامعین، آپ کو کیا لگتا ہے دیوبندی کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں۔ یقین نہیں تو دو حوالے ان دیوبندیوں وہابیوں کے گھر کی کتابوں کے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سامعین ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب جس کا نام ہے تعلیم الدین، یہ کتاب کسی ایرو غیرو دیوبندی کی نہیں ہے، بلکہ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب ہے۔ اور اس کے صفحہ نمبر 171 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ اس مصرے میں سامعین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی عالم بھی لکھا ہے اور مشکل کشا بھی۔ حالانکہ ابھی آپ نے طارق مسعود کی زبانی سنا کہ نبی کو مشکل کشا سمجھنا یہ بڑا خطرناک شرک ہے، اور یہ شرک کون کر رہا ہے؟ خود دیوبندی لوگ۔
اسی طرح سامعین دیکھیں اب یہ کتاب جس کا نام ہے فیوزات حسینی، یہ کتاب بھی کوئی چھوٹے موٹے دیوبندی کی نہیں ہے بلکہ بڑے دیوبندی کی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 68 پر دیکھیں اپنے پیر کو دیوبندیوں نے مشکل کشا لکھا ہے، ایک جگہ نہیں بلکہ 2 جگہ پہ۔ یہاں دیکھیں لکھا ہے حضرت خواجہ مشکل کشا، اور اب یہاں دیکھیں لکھا ہے خواجہ مشکل کشا، اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کس کو مشکل کشا دیوبندیوں نے لکھا ہے۔ اب دیوبندیوں سے آپ پوچھئے سامعین و ناظرین کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مشکل کشا کہنا بڑا خطرناک شرک ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنا تو اور بھی بڑا شرک ہوگا، اور اپنے پیر کو مشکل کشا کہنا یہ تو اور بھی بڑا بلکہ نہایت ہی خطرناک شرک ہوا، جس میں کوئی اور نہیں بلکہ تم دیوبندی وہابی لوگ ہی ملوث ہو۔ تو کیا انصاف پسندی کا اور اپنے حق بیان ہونے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے دیوبندیوں کو یہ دیوبندی لوگ مشرک کہنے کی جرت دکھائیں گے، اور اشرف علی تھانوی کو اور دوسرے مولویوں کو مشرک کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیوبندی وہابی لوگ نہ تو حق بیان ہوتے ہیں اور نہ ہی انصاف پسند، بلکہ مولوی پرست اور قبر پرست ہوتے ہیں۔ قبر پرست تو ہم ان دیوبندیوں کو آگے اسی ویڈیو میں ثابت کریں گے، پہلے ایک اور حوالہ ان دیوبندیوں کے شرک پر ملاحظہ فرمائیں، جس کے لیے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کا یہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کسی بزرگ کے مزار پر جا کر اس سے مدد مانگنا کہ میرا فلاں کام کر دیجئے، میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد دے دیجئے، میں بے روزگار ہوں مجھے روزگار عنایت کر دیجئے وغیرہ ہرگز جائز نہیں، بلکہ یہ بالاتفاق حرام و ناجائز اور شرک ہے۔ پڑھ لیا سامعین۔ اسی طرح دیوبندیوں کے ایک اور بڑے ادارے کے دارالافتاء کا یہ فتویٰ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ واضح رہے کہ کسی بزرگ یا پیر سے دعا مانگنا اور دعا میں ان سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے کی درخواست کرنا شرک ہے۔ دیوبندیوں کے ان دونوں فتووں سے معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر ان سے مدد مانگنا، اپنی حاجتیں پوری کرنے کی درخواست کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن سامعین اب دیکھیں دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی ہی کی یہ کتاب جس کا نام ہے امداد المشتاق، اور اس کے صفحہ نمبر 123 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اشرف علی تھانوی نے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مزار شریف پر۔ کب؟ اپنے حضرت کے انتقال کے بعد مزار شریف پر جا کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا، کہاں سے؟ قبر سے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہاں وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ یہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ تو کیا اب دیوبندی اپنے حکیم الامت کو، اشرف علی تھانوی کو، اور اپنے گھر کے حضرت اور حضرت کے جلاحِ مرید کو مشرک کہیں گے، اور اس کتاب کو چھاپ کر دنیا بھر میں پھیلانے والے دیوبندیوں وہابیوں کو یہ دیوبندی لوگ مشرک کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دیوبندی ایسے اور اتنے بہادر نہیں ہوتے، اور جو کہہ دے وہ زیادہ دیر تک دیوبندی نہیں رہ سکتے۔ تو سامعین اب تک کے حوالوں سے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو چکا ہے کہ دیوبندی خود شرک کرتے ہیں اور خود دیوبندی ہی مشرک ہیں۔ اب دیوبندی قبر پرست ہیں کہ نہیں یہ بھی سن لیں طارق مسعود کی زبانی۔ اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ۔ مطلب یہ سامعین کہ دیوبندی مشرک بھی ہیں اور قبر پرست بھی۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد سامعین و ناظرین اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ کیا ہم سنی، جسے دیوبندی لوگ بریلوی بھی کہتے ہیں، اور ان کے کہنے کی وجہ سے بعض دفعہ سنی حضرات بھی اپنے آپ کو بریلوی کہہ دیتے ہیں، تو ہم سنیوں کو دیوبندی مشرک تو کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا ان دیوبندیوں کی باتوں میں کوئی سچائی ہوتی ہے؟ یہ سنیے دیوبندیوں ہی کے ایک بڑے مفتی جن کا نام عبد الواحد قریشی ہے، انہی کی زبانی۔ دیکھیں ان سے کیا سوال ہوا اور اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت اگر یہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے تو بریلویوں کو تو مشرک کہا جاتا ہے، تو آپ نے پھر ان کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ دیکھیں
کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا فرقہ پرستوں کا کام ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بریلویت پر شرک کا فتویٰ دیا ہو، ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر کہہ دیا ہو، مشرک کہہ دیا ہو۔ دیکھیں جس مسئلے پر بریلوی علماء کو مد نظر رکھ کے یہ شرک کے فتوے کی بات کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد اور قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کو خدا ماننا اور فلاں، میں نے تو بریلوی علماء میں چیز نہیں دیکھی۔ بریلوی علماء کے معاملہ یہ نہیں ہے۔ قبر پہ سجدہ، اس کے لیے تو گولڑا شریف سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب تک باقاعدہ منع موجود ہے۔ ان کے علماء باقاعدہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہوں، شرک میں مبتلا ہوں۔ بھائی شرک میں مبتلا دیوبندی ہو، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح خواہ سے کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ، کفر کے فتوے کی مشین، یہ روش انتہائی خطرناک ہے۔ سن لیا سامعین آپ نے، شرک والا معاملہ سنی علماء میں نہیں دیکھا گیا۔ قبر پر سجدہ کرنے کے تعلق سے بھی آپ نے سن لیا کہ علماء اہل سنت کا منع موجود ہے، اور صاف لفظوں میں کہا دیوبندیوں کے اس مفتی عبد الواحد قریشی نے کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ یعنی ہم سنی لوگ شرک کرتے ہوں، شرک میں مبتلا ہوں، کیونکہ سچ یہی ہے سامعین کہ علماء اہل سنت ہوں یا عوام اہل سنت شرک ہرگز بھی نہیں کرتے۔ اب دیوبندی کہیں گے یا بعض نادان سنی بھی کہیں گے کہ بعض مزارات اولیاء اللہ پر بعض لوگوں کو سجدہ کرتے جو دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو مزارات اولیاء اللہ پر جا کر سجدہ کرنے والے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان میں اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے بھی ہیں تو وہ علم دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے مزارات اولیاء اللہ پر اپنی ناواقفیت کی بنا پر یا اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یا غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی سجدہ کر بھی لیا تو یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی ہے، جسے شرک کہنے والا اول درجے کا جاہل ہے، کیونکہ اہل علم حضرات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی شرک نہیں بلکہ حرام ہے۔ اب یہی بات سامعین و ناظرین دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود کی زبانی بھی سن لیں تاکہ دیوبندیوں کو تسلی ہو جائے۔ سنیں کیا کہہ رہے ہیں طارق مسعود۔ کھڑے ہونا تو دور کی بات، کوئی کسی کو سجدہ بھی کر لینا تو بھی شرک نہیں ہے۔ سجدہ بھی شرک جب بنتا ہے کہ جب یہ سمجھ کے کیا جائے کہ یہ میرے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اگر ویسے ہی سجدہ کر لیا تو اس امت میں حرام تو ہے، شرک نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں حرام بھی نہیں تھا، جب سجدہ کرنا شرک نہیں ہے تو کھڑے ہونا جھنڈے کے سامنے یہ کیسے شرک ہو گیا؟ ہاں سجدہ کرنا نہ شروع کر دیں آپ، کیونکہ اس امت میں سجدہ حرام ہے، کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں، ایک سجدہ عبادت والا اور ایک تعظیم والا۔ تعظیم والا سجدہ گناہ ہے، شرک نہیں ہے۔ عبادت والا سجدہ گناہ بھی ہے اور المختصر یہ سامعین و ناظرین کہ آج کی اس ویڈیو میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ ہم سنیوں پہ شرک کرنے کا الزام ان دیوبندیوں وہابیوں کا محض الزام و بہتان ہے، اور ہم سنیوں کو مشرک کہنے والے دیوبندیوں وہابیوں کو کل قیامت میں اپنی اس دادا گیری اور غنڈہ گردی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دینا ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ثابت کر دیا گیا آج کی اس ویڈیو میں کہ شرک تو خود دیوبندی وہابی لوگ ہی کرتے ہیں، اور اس طرح خود دیوبندی وہابی لوگ ہی مشرک ہیں۔ بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اگر آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔